کیا ہو اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ نہ ہو جسے آپ سمجھتے ہیں؟ کیا ہو اگر اصل دشمن آپ کے ذہن کے اندر ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول آپ کی زندگی بدل سکتا ہے: ہمارے دشمن یہودی یا عیسائی نہیں، ہمارا دشمن ہماری جہالت ہے۔ اس طاقتور کہانی میں دیکھیں کہ ایک افواہ نے کیسے دو بستیوں کو تباہی کے قریب پہنچا دیا، اور علم نے کیسے انہیں بچا لیا۔ آخر تک دیکھیں، شاید اب کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ ہمارا اصل دشمن جہالت ہے۔ حضرت علی کی طاقتور حکمت۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں جو گرد آلود پہاڑیوں اور پرانے زیتون کے درختوں سے گھرا ہوا تھا، کچی اینٹوں سے بنی ایک سادہ سی مدرسہ قائم تھا۔ اس کے لکڑی کے دروازے ہوا میں چرچراتے تھے، اور اس کے صحن میں ہر نماز کے بعد مٹی کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اسی مدرسے میں ایک بزرگ استاد پڑھاتے تھے جن کا نام استاد کریم تھا۔ ان کی داڑھی سفید تھی، کمر ہلکی سی جھکی ہوئی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو آسمان سے بھی گہری محسوس ہوتی تھی۔ طلبہ کہا کرتے تھے کہ جب وہ بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ان کے دلوں کے اندر بند دروازے کھول رہے ہوں۔ ان طلبہ میں ایک لڑکا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ ذہین تھا، تیز زبان رکھتا تھا اور سبق جلدی یاد کر لیتا تھا، مگر اس کا دل بے چین رہتا تھا۔ وہ اکثر مشکل سوالات پوچھتا، اور کبھی کبھی اس کے سوالوں میں غصہ بھی جھلکتا تھا۔ ایک دوپہر جب سنہری دھوپ کھجور کے درختوں سے چھن کر آ رہی تھی، استاد کریم بانی ہوئی چٹائی پر بیٹھے تھے اور طلبہ ان کے گرد جمع تھے۔ انہوں نے کچھ لمحے خاموشی سے سب کو دیکھا، پھر فرمایا: آج ہم حضرت علی آئی بی آئی طالب رضی اللہ عنہ کے ایک طاقتور قول پر غور کریں گے۔ انہوں نے فرمایا: ہمارے دشمن یہودی یا عیسائی نہیں ہے، بلکہ ہمارا دشمن ہماری جہالت ہے۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ کی بھنویں سکڑ گئیں۔ اس نے ہاتھ اٹھایا مگر اجازت کا انتظار نہ کیا۔ لیکن استاد جی، اس نے قدرے کانپتی آواز میں کہا، کیا ہمیں ہمیشہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ دوسرے ہمارے خلاف ہیں؟ کیا ہم نقصان کی کہانیاں نہیں سنتے؟ پھر جہالت ہمارا دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ دوسرے طلبہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ اس قدر بے باکی کے عادی نہ تھے۔ مگر استاد کریم نے ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ نرمی سے مسکرائے۔ حمزہ، انہوں نے آہستہ سے کہا، تمہارا سوال اہم ہے۔ میں تمہیں دلیل سے نہیں بلکہ ایک کہانی سے جواب دوں گا۔ ہوا جیسے تھم گئی ہو، گویا وہ بھی سننا چاہتی ہو۔ کئی سال پہلے وہ استاد نے کہنا شروع کیا، ایک گاؤں تھا جو ہمارے گاؤں جیسا ہی تھا۔ لوگ سادہ کسان تھے، محنت کرتے، 5 وقت نماز پڑھتے اور اپنے بچوں کو بڑوں کی عزت سکھاتے۔ مگر آہستہ آہستہ کچھ بدلنے لگا۔ افواہیں پھیلنے لگیں کہ پڑوسی قصبہ جہاں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے تھے ان پر حملہ کرنے والا ہے۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ افواہ کہاں سے شروع ہوئی۔ وہ ایک زبان سے دوسری زبان تک ایسے پھیلی جیسے سوکھی گھاس میں آگ پھیلتی ہے۔ حمزہ آگے کو جھک گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ خوف نے شک کو جنم دیا، شک نے غصے کو۔ انہوں نے پڑوسی قصبے سے تجارت بند کر دی، سلام دعا چھوڑ دی، مسکرانا چھوڑ دیا۔ بچوں کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ وہاں نہ جائیں۔ ایک رات وہ استاد کی آواز دھیمی ہو گئی، زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ایک کھلیان میں آگ لگ گئی، شعلے آسمان تک بلند ہو گئے۔ لوگ بالٹیاں لے کر دوڑے۔ افراتفری میں کسی نے چیخ کر کہا، یہ انہی کا کام ہے، پڑوسیوں نے آگ لگائی ہے۔ طلبہ ہکا بکا رہ گئے۔ کسی نے ثبوت نہ مانگا، کسی نے سچ کی تلاش نہ کی۔ ان کے دل پہلے ہی شک سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ لاٹھیاں اور پتھر لے کر پڑوسی قصبے کی طرف چل پڑے۔ حمزہ کے ہاتھ بینچ گئے۔ مگر جب وہ قصبے کے کنارے پہنچے، استاد نے توقف کے بعد کہا، تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا جس نے انہیں ساکت کر دیا۔ وہی لوگ پانی اور کمبل لے کر ان کی طرف دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے آگ دیکھی تھی اور مدد کے لیے آئے تھے۔ صحن میں صرف پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پڑوسی قصبے کے ایک بزرگ آگے بڑھے اور کہا، ہم نے آپ کی آگ دیکھی اور آپ کی سلامتی کے لیے پریشان ہو گئے۔ ہم جتنی جلدی ہو سکا آ گئے۔ گاؤں والے شرمندہ کھڑے تھے۔ ان کا غصہ پگھل کر الجھن میں بدل گیا۔ بعد میں جب تحقیقات ہوئیں تو معلوم ہوا کہ ایک لالٹین گرنے سے آگ لگی تھی۔ وہ محض ایک حادثہ تھا۔ استاد کریم نے حمزہ کی طرف دیکھا۔
بیٹا اس رات اصل دشمن کون تھا؟ حمزہ نے دھیرے سے کہا، ان کی جہالت۔ ہاں، یہ استاد نے جواب دیا، جہالت نے خوف پیدا کیا، خوف نے نفرت کو جنم دیا، نفرت نے ظلم کے قریب پہنچا دیا۔ طلبہ خاموشی سے سبق سمیٹتے رہے مگر استاد ابھی رکے نہیں تھے۔ جہالت صرف علم کی کمی کا نام نہیں، انہوں نے کہا، یہ سمجھ کی کمی ہے۔ سیکھنے سے پہلے فیصلہ کرنا، سوچنے سے پہلے رد عمل دینا، افواہوں کو سچ مان لینا۔ حمزہ نے سر جھکا لیا۔ اسے یاد آیا کہ اس نے ایک دکاندار کو صرف اس کے مذہب کی وجہ سے سلام نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حکمت کے سمندر تھے، استاد نے نرمی سے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ سب سے بڑی جنگیں تلوار سے نہیں بلکہ دل اور دماغ کے اندر لڑی جاتی ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمارا دشمن جہالت ہے تو ان کا مطلب تھا کہ جہالت ہمیں ناانصاف بنا دیتی ہے۔ آسمان پر بادل چھانے لگے۔ ایک طالب علم نے پوچھا، اگر کوئی واقعی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو؟ استاد نے سر ہلایا۔ اسلام انصاف سکھاتا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرے تو دفاع کا حق ہے، مگر اسلام اندھی نفرت نہیں سکھاتا۔ قرآن ہمیں ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہانی کا دوسرا حصہ سنایا کہ کس طرح دونوں قصبوں کے درمیان تعلقات بحال ہوئے، میل جول بڑھا، ایک دوسرے کی مدد کی، اور جب قحط آیا تو پہلے پڑوسیوں نے غلہ بھیجا۔ سوچو اگر اس رات حملہ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ استاد نے کہا۔ کتنا خون بہتا، کتنی پشیمانی ہوتی۔ عصر کی اذان کی آواز گونج اٹھی۔ نماز کے بعد حمزہ وہیں رک گیا۔ استاد جی شاید میں بھی جاہل تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ استاد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اپنی جہالت پہچان لینا ہی اسے شکست دینے کا پہلا قدم ہے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں سمجھتا تھا سختی ہی طاقت ہے۔ طاقت کردار میں ہے، استاد نے کہا۔ علم میں ہے، عدل میں ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ بدل گیا۔ اس نے سلام کرنا سیکھا، سننا سیکھا، سیکھنا سیکھا۔ برسوں بعد وہ خود استاد بنا اور اسی صحن میں بیٹھ کر نئی نسل کو یہی الفاظ سنائے۔ ہمارے دشمن یہودی یا عیسائی نہیں، ہمارا دشمن ہماری جہالت ہے۔ اور اس نے دعا کی کہ وہ علم کو غصے پر، انصاف کو نفرت پر، اور سمجھ کو شک پر ترجیح دیں، کیونکہ جب جہالت مرتی ہے تو انسانیت زندہ ہوتی ہے، اور جب انسانیت زندہ ہوتی ہے تو امن جنم لیتا ہے۔ یہی حکمت کی میراث ہے، یہی سچے ایمان کی طاقت ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے یہیں ختم نہ ہونے دیں۔ اسے شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مزید طاقتور اسلامی کہانیوں کے لیے۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ لوگ علم کی خوبصورتی کو جان سکیں۔ کمنٹ میں لکھیں، علم روشنی ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ جہالت ہی اصل دشمن ہے۔ آج ہی سبسکرائب کریں اور مثبت تبدیلی کا حصہ بنیں۔